ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے، تہذیب کو ہم ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ فرض کیجیے جدید مغربی تہذیب پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی اور ابھی ایسی کوئی بلا موجود ہی نہ ہوتی۔ ہمارے نفس بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ نفس سے مراد یہاں نفس امارہ ہے، یعنی نفس کا لفظ ضروری نہیں ہے کہ نفس، جب ہماری روایتی صوفیہ کی اصطلاح میں نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ان کی نفس امارہ ہوتی ہے، نہیں تو نفس کی تو حالتیں ہیں، نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس مردیہ بھی ہے۔ تو نفس تو ضروری نہیں ہے کہ لازمی نفس کوئی بری چیز ہے۔ نفس ہماری حقیقت کا ایک عنوان جو رب کریم نے عطا کیا ہے اسے نفس کہتے ہیں۔ روح اور بدن کے اشتراک سے جب میں اپنے اختیار کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں تو جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے نفس کہتے ہیں۔ تو نفس تو میری حقیقت کا ایک عنوان ہے جو رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ رب کریم انسانوں کو ان کے اختیار کا احساس دلانے کے لیے انہیں انسان کے سوا بھی ایک عنوان عطا کرتا ہے اور اس سے پکارتا ہے جسے وہ نفس کہتا ہے۔ تو نفس تو یہ ہے، لیکن نفس کی حالتیں، نفس کے اندر گناہ کے لیے ایک رغبت موجود ہے۔ ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے تہذیب کو ہٹا دیں، اب ہم دیکھتے ہیں نفس کا کیا مسئلہ۔ ہم سب کے نفس میں اگر کوئی ہماری تعریفیں کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہمارے اندر فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، اس نے اس کو کیا کہا تھا، یہ تجسس ہمارے اندر چلتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجسسوا۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا، مطلب ایک موقع پہ اس مفہوم کی بات فرمائی کہ بھئی سوال آدھا علم ہے، لیکن وہ تمہارے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا ہے جس سے تمہیں، یعنی وہ سوال جو تمہارے اندر علم نافع پیدا کرتا ہے وہ والا سوال آدھا علم ہے نا۔ فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، یہ لا تجسسو کہہ کے ختم کرو اسے۔ دو بالکل الگ چیز ہیں۔ ہمارے نفس کے رجحانات بھی، کوئی نفس کے داعیات بھی کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نفس کے اندر تعیش کی اور لذت کی ایک تمنا موجود ہے، ایک داعیہ موجود ہے۔ گناہ کے لیے ایک رغبت موجود ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بہت مزے کا کھانا موجود ہو تو ہم بھوک سے بڑھ کر کھاتے ہیں نا، یعنی کھانا ہے، بہت مزے کا ہے، ایک روٹی میں بھوک پوری ہو گئی لیکن ہم نے 2 روٹیاں کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر 1 روٹی کی بھوک ہے تو تم 1 سے کم کھاؤ، چاہتے تو وہ یہی تھے، لیکن اس کو انہوں نے فرض نہیں کیا ہماری محبت میں۔ انہوں نے 1 روٹی کی بھوک میں 2 روٹیاں کھانے کو حرام نہیں کیا، ایسا ہی ہے نا، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی تمہیں 1 روٹی کی بھوک ہے نا تو 1 سے کم کھاؤ تو بہتر ہے۔ لیکن ہم 1 روٹی کی بھوک میں 2 روٹیاں کھاتے ہیں، یہ ہمارے نفس کا داعیہ ہے۔ ہمیں 6 گھنٹے کی نیند چاہیے، ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں، یہ ہمارے نفس کا داعیہ ہے۔ ہم اپنی تعریفیں کرنے یا سننے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، یہ ہمارے نفس کا داعیہ ہے۔ ہم دوسروں کے تجسس میں رہتے ہیں، یہ ہمارے نفس کا داعیہ ہے۔ حل میں مزید حرص، چیزیں جمع کرنا، جتنا بھی مل گیا اس کو کم سمجھتے ہیں، مزید کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، یہ ہمارے نفس کا داعیہ ہے۔ یہ ہمارے نفس کے داعیات بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو ہمارے نفس کے داعیات ہیں، یعنی نفس کے اس نوعیت کے داعیات، خاص طور پہ وہ نفس جس کا تزکیہ نہ ہو سکے، اس کے داعیات تو پھر اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نفس کے داعیات تھے، اور ایک تہذیبی فضا پیدا ہوئی جو داعیات نفس کی تسکین کا کامل انتظام اپنے اندر رکھتی ہے۔
یعنی اگر میں اپنے نفس کے داعیات کو لبیک کہوں تو مجھے تھپکی ملتی ہے، میری واہ واہ ہوتی ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ پھر اتنا ہی نہیں ہے، اس سے تھوڑا ایک قدم آگے چلتے ہیں. اگر میں اپنے نفس کا تزکیہ نہ کروں اور عصر حاضر کی جو تہذیب ہے اس کے شر کو، اس کے مقاصد کو، اس کی اقدار کو پہچاننے سے قاصر رہوں تو ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے. میں دین کا جو پورا کانٹینٹ ہے نا اس میں سے وہ چیزیں تلاش کرنا شروع کرتا ہوں جو میرے نفس کی موجودہ حالت کو راس آ سکتی ہیں اور اسے انڈورس کر سکتی ہیں. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ایک اور اگلی سطح کی بات ہے. یعنی میرے نفس کے اندر اپنی تعریفوں کا شوق ہے اور حرکتوں کا شوق ہے، حب مال بھرا ہوا ہے، حب جاہ بھری ہوئی ہے. تو حب مال اور حب جاہ کو سوشل میڈیا جب پیدا نہیں ہوا تھا تو یہ جو حب مال اور حب جاہ کی جو شراب اور نشہ ہے نا، یہ اس درجے کا تو تجربہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ فیس بک پر آدھا گھنٹہ بیٹھے اور وہ قسم کھا کے یہ بات کہے کہ حسد کا اس کے اندر کوئی شائبہ، کوئی امکان، کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوگا؟ کیا یہ دعویٰ کر سکتا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لا تجسسو کی کھلے عام وائلیشن کا نام ہے واٹس ایپ گروپس میں جھانکتے رہنا، سوشل میڈیا پہ چیزیں پکڑتے رہنا. کہ آپ کو کیا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بریانی کھا رہا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ بریانی کھا رہا ہوں اور میری بیوی پورے پردے میں ہے، اس نے پورے برقع پہنا ہوا ہے، اور ہم دونوں نے بریانی کھاتے ہوئے اپنی تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی، تو کیا یہ حرام ہے؟ تو حرام تو نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی پورے کپڑوں میں ہے، میں بھی بالکل شرعی لباس میں ہوں، ہم دونوں بریانی کھا رہے تھے اور ہم نے تصویر ڈال دی. تو مولوی صاحب کو فتویٰ دینے کا کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ میرے اندر یہ آرزو کیوں سر اٹھا رہی ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بریانی کھا رہا ہوں اور میں نے تصویر ڈال دیا اور سب لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خود نمائی کے داعیات تہذیبی فریم ورک کے اندر نئی رفتوں پہ جا پہنچے ہیں یا نئی پستیوں تک جا گر گئے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے اس وقت کا تہذیبی منظرنامہ. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اخلاق رذیلہ یا نفس امارہ کا کوئی داعیہ، کوئی ایک داعیہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو تہذیبی حوصلہ افزائی، تہذیبی پشت پناہی حاصل نہ ہو. مطلب وہ انفاق جس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس درجے کا اہتمام کہ جو کسی کو کچھ دے رہا ہوتا تھا وہ اپنا نام، اپنی شناخت پوری کوشش کرتا تھا کہ کسی کے علم میں نہ آئے، کسی کو نہ پتہ لگے کہ محلے کی مسجد کا جو یہ انتظام ہے پانی کا یا بجلی کا وہ فلاں صاحب کرتے ہیں. آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا. جب وہ مر گئے، چلے گئے، انتقال ہو گیا تو پتہ لگا کہ اچھا یہ صاحب کرتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا آج تک. ایسی مثال ختم ہونے جا رہی ہے. وہ انفاق جس میں تشہیر نہ ہو وہ گوارا نہیں ہے. پھر مغربی تہذیب کی اور اقدار کیا ہے کہ مطلب ہمیں وہ کام کرنا، ویزیبلٹی ایک بہت بڑی قدر ہے مغربی تہذیب کی، ویزیبلٹی.